مذاق بنا دیا گیا تھا کہ گولی نہیں چلی، یہ مذاق اب کوئی نہیں آئندہ کر سکے گا. تو ہم اس بارے میں بالکل واضح ہیں، یہ حقیقت ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اور دہراتے رہیں گے. شبلی صاحب. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اکثر باتیں کر دی ہیں. میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کا لیڈر اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے. الیکشنز میں 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، اس کی پاکستانی سیاست میں، پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہماری وجود کا مقصد اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے، ہم نے ہماری سیاست اسی محور میں گھومتی ہے. اور ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے، اس میں ہم نے ماریں بھی کھائیں، شہادتیں بھی ہوئیں ہماری، اور ہر طرح کی ظلم و بربریت کا سامنا کیا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پورے پاکستان پہ حاوی ہے ان ٹرمز آف کوریج، کہ یہ ایک کسی علاقائی جماعت نہیں ہے. یہاں کے ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتا ہے، ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں بھی، ہم ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے وہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ جسم کے حصے کاٹ دیے گئے ہیں، پھر بھی وہ ایک سب سے بڑی اور متحرک سیاسی جماعت ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب پارلیمنٹ مکمل نہ ہو، سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی، جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا کوئی مستقبل کی کوئی امید کی کرن نظر آنی ہے، تو وہ صرف ایک جمہوری عمل کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، باوجود اس سے کہ پھر میں کہوں گا کہ مارے ہم نے کھائیں، شہادتیں ہم نے اٹھائیں، پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے، کہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی، وہ لیت و لال سے پہلے کام لیتی رہی، اس کے بعد مختلف بہانے، اس کے بعد پھر جب بن گئی چیز تو ہمیں آپ رائٹنگ میں دیں، وہ بھی دے دیا، TORs بھی دے دیے. لیکن چونکہ بدنیتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سلوشن جب ہوگا تو وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ سیاست کر رہے ہیں، اگر اس کا وجود پاکستان کے عوام کے سامنے جب آ جائے گا، کیوں دلچسپی نہیں ہے حکومت کو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی حقیقت کو پاکستان کے عوام جانے. ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھے یا جس کے بلبوتے پہ یہ سیاست کر رہے ہیں یا اقتدار میں ہیں، وہ ان کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مذاکرات میں مختلف قسم کے بہانے کیے، بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے جب کمیشن بنانے میں لیت و لال سے کام لیا تو ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سچ پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ کمیشنز بنا دیں، اپنی نیت کا اظہار کر دیں، پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے
تو یہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے، اور جو سچ کو چھپانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے عوام میں، ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی یہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، ملک کو بہت نقصان ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر کچھ بھی ایک رمق بھی ہے اس کی، اس ملک کی لیے کوئی وہ رکھتے ہیں، تو وہ اس سٹیٹس کو ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ یہ ملک نارمل ہو سکے، کیونکہ نارمل نہیں ہوگا تو معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ ہم کھڈے میں مزید دھنستے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک چیز ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا، ایک بات رہ گئی تھی کہ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی، ہم سندھ بھی جائیں گے، وہاں جی ڈی اے کی جماعتوں سے بھی ملیں گے، لیکن بہت ہی اہم بات جو آج خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ جو گمشدگان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مہارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے۔ ہم پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اقدار کے لیے، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس لیے مہارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی پختون طاقت ہو، کوئی بلوچ طاقت ہو، سندھی طاقت ہو، جہاں کئی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تحریک انصاف ساتھ دے گی، اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملائے گی۔ ہم پاکستان کی وفادار ترین جماعت ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقوق کی پامالی کہیں بھی ہوگی، کہیں بھی لوگوں کو اغوا کیا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو مین ہے وہ جعلی حکومت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن آپ نے مذاکرات میں 8 فروری کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہی کوئی اس حوالے سے، نمبر 1۔ اور سر دوسری چیز، سپریم کورٹ نے بھی 39 جو آپ کی نشستیں تھیں ان کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے اوپر بھی آپ نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے یا باقی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ پس پش ڈالا ہوا ہے۔ سر تیسری چیز بتائیے گا کہ کمیٹی آپ نے بنائی، ٹائم مقرر آپ نے کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، جو بھی ٹی او آرز ہیں یا چیف جسٹس یا 3، یہ سارا کچھ سر آپ نے کرنا ہے تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ جی میں عرض کر دوں، آپ کے 3 سوال ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے اسے پس پش ڈالا ہے۔ اگر آپ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہم نے جو تحریری طور پہ دیا تھا اس کو پڑھیں تو کہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں عوام کی آواز کے لیے، مینڈیٹ کے لیے۔ یہ 2 مطالبات ہم نے لکھا ہے، دیز آر پری ریکوزٹس فار اے وائڈر کانورسیشن۔ وائڈر کانورسیشن کا مطلب ہے کہ تمام معاملات جن میں الیکشن کا لوٹنا شامل ہوگا، بالکل پہلے پیرے میں آپ دیکھیں تو ہم نے الیکشن کے لوٹنے کی بات کی ہے، ہم نے لکھا ہے دیز آر پری ریکوزٹ فار اے وائڈر کانورسیشن، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی۔ 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ریویو پٹیشن جو سپریم کورٹ کے کسی آئینی نوعیت کے فیصلے کے خلاف داخل کر دی گئی ہے، اس ترمیم کے آنے سے براہ راست آپ نے ملاحظہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایک طرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ڈی اے خان میں بات کر رہے ہیں۔